السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شفیق۔ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ قرآن 92۔ اس ویڈیو میں آپ سنیں گے اور دیکھیں گے تلاوت قرآن پاک، سورۃ بقرہ آیت نمبر 115، ترجمہ کنز العرفان اور تفسیر صراط الجنان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو ایک آیت سیکھتا ہے اللہ تعالیٰ 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر عطا فرماتا ہے، اور جو پورا باب سیکھتا ہے 1000 نوافل پڑھنے سے زیادہ اجر ملتا ہے، چاہے عمل ہو یا نہ ہو۔ عمل کرنے کا ثواب علیحدہ ہے، سیکھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے، پوری ویڈیو دیکھیں اور مسلمان ہونے کے ناطے کی وجہ سے آگے شیئر کریں۔ آپ کے توسط سے جتنے لوگ سنیں گے دیکھیں گے وہ بھی اجر ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اور وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت کے بہت سے شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تاریک رات میں سفر میں تھے، قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہر شخص نے جس طرف اس کا دل جما نماز پڑھ لی۔ صبح کو بارگاہ رسالت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف کتاب التفسیر القرآن باب ہے ومن سورۃ البقرہ، حدیث نمبر ہے 2968 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو سواری پر نفل ادا کرے۔ اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے۔ جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر اعتراض کیے۔ ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ مشرق و مغرب سب اللہ تعالیٰ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ معین فرمائے، کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ جب آیت دعا ادعونی استجب لکم، پارہ نمبر 24 سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 نازل ہوئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تفسیر طبری۔ شان نزول کے متعلق ان کے علاوہ اور بھی کئی اقوال ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، تو تم جدھر منہ پھیرو۔ معلوم ہوا کہ قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے کہ خانہ کعبہ اسی سمت ہوگا تو اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اس بارے میں تفصیلی احکام جاننے کے لیے بہار شریعت صفحہ نمبر 3 کا مطالعہ فرمائیں۔ یہ یاد رہے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ ہے، یہاں جو اجازت ہے وہ مخصوص صورتوں میں ہے۔